نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، دوستو، بھائی، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اس قدر بڑھایا ہے حقوق العباد میں کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے یا اس کی فکر میں لگ جاتا ہے یا اس کی طرف سے افسوس کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس انداز میں کہ جیسے اینٹ سے جب اینٹ مل جاتی ہے تو وہ عمارت بن جاتی ہے اور پھر وہ مضبوط ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اس طرح ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی اگر عمارت کا کوئی حصہ کمزور پڑ جائے تو پوری عمارت گرنے لگ جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں بھی ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی ہمارا مومن بھائی تکلیف میں ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کو کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جسم ہے، یعنی مومن دونوں ایک جسم کی مانند ہیں کہ جیسے انسان کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے، اس کے جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو اس سے اس کے پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، بے قرار ہو جاتا ہے انسان کا جسم۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی یہ درس دیا کہ دنیا کے جس کونے میں بھی دوسرا مسلمان بھائی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کو ہم جائیں، اور کسی بھی انداز میں اس کے لیے کھڑا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرط ہی مومن کی لگائی ہے کہ تکلیف اسی کو ہوگی جو مومن ہوگا۔ جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں اہل اسلام ایک رہیں اور ایک دوسرے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، جیسا کہ ہمارے حضرت کا یہ مشن ہے جو آشیانہ کھول کر حضرت نے ظاہر فرمایا ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ دوسرے مسلمان کے لیے کھڑا رہے، جہاں اسے ضرورت ہو وہاں اس کے لیے پہنچ جائے، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی مدد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا۔ ہم نے یہ روایتیں کئی بار سنی ہیں کہ بروز حشر اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں کو جنت میں بھیج رہا ہوگا اور جہنمیوں کی لائن الگ ہوگی تو جہنمیوں میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا فلاں جنتی سے کہ جناب میں نے آپ کی مدد کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی اس مدد کے توسل سے
اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور فرمائے گا تو اس جنت والے کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ تو یہ مدد کرنا اتنا اہم ہے، جیسا کہ آج ترکی اور شام میں جو مصائب آئے ہیں، اس میں اگر ہم کھڑے ہوں گے، ہم مدد کریں گے، ہم ان لوگوں کی مدد کریں گے جو ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو حفاظت میں رکھے گا، ہمارے گھر کو حفاظت میں رکھے گا۔ لہٰذا جس مصیبت میں آپ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھیں، اس کی مدد میں لگ جائیں۔ جب آپ اس کی مدد میں لگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، ہمیشہ بچائے رکھے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح حضرت نے اعلان فرمایا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کے لیے اٹھنا چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے جو ان کی مدد جس انداز میں کر سکتا ہو وہ ان کی مدد کرے، اور ہر وقت ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کر جائیں جس کے سبب سے ہماری آخرت سنور جائے، اور نیکی کا تعلق صرف آپ کے مال سے نہیں ہے۔ لہٰذا حضور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے، اس میں مفسرین فرماتے ہیں اگر کسی کو آپ دین کی راہ میں بھی لے آئیں، یعنی آج ہم اس محفل میں، جمعے کی محفل میں شرکت کرتے ہیں، اگر ہم لوگوں کو دعوت دیں اور ہمارے سبب سے کوئی بھی آ جائے اور اس کی زندگی سنور جائے، تو ہم نے علی البر والتقوی پر ہم نے عمل کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیکی کے کاموں میں بھی زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں اور زیادہ سے زیادہ ان محفلوں کو آباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان محفلوں سے فوائد حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان اولیاء کرام کے دامن کو تا حیات اللہ تعالی ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔